تو وہ اور زمینیں ان کی بڑی بڑی تھیں، نہریں بچھی نہیں تھیں، تو وہ جنگلوں میں چلے گئے اور وہ لوٹ مار کیا کرتے تھے. تو انگریزوں نے کہا کہ یار ان کو تو پکڑ کے فوج میں بھرتی کرو. تو سکھ تو فوج میں بھرتی ہو گئے اور وہ انگریز کے وفادار ہو گئے. ہندو مسلمان جو تھے یہ بغاوت میں یا اس جنگ آزادی کے اندر سکھوں نے نہیں حصہ ڈالا تھا. Sikhs were used to quell the Hindu Muslim. جی ان کے خلاف لڑوایا تھا. جب ہندو مسلم ہو گئے دہلی تک آ گئے تو پھر سکھ ریجیمنٹس بلائی تھیں ان کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے. بالکل وہ نکلسن کے سارے سکھ ہی تھے نا اس کی یونٹس میں. اچھا تو اور اگر آپ ایک کتاب ہے کیم واگنر کی دا اسکل آف عالم بیگ، وہ بڑی دلچسپ کتاب ہے. اس میں وہ 1857 کے بارے میں اس میں سے بڑی آنکھیں کھلی پڑھ کے کہ جب یہ ہو رہا تھا جنگ آزادی چل رہی تھی تو ہندو اور مسلمان لوگ جو جنہیں آپ ریبلز کہہ لیں یا فریڈم فائٹرز کہہ لیں، وہ ریبلز یا فریڈم فائٹرز جو تھے وہ اپنے اکٹھے رہتے تھے، جھگیوں بناتے تھے نا، کہیں گئے تو جھگی بنا لی. اس زمانے میں ٹینٹ وینٹ تو فوج نہیں دیتی تھی. روٹی اپنی علیحدہ علیحدہ پکاتے تھے ہاں جی، لیکن بیٹھ کے کھاتے اکٹھے ہی تھے. یعنی اپنی اپنی روٹی کھاتے تھے، اکٹھے بیٹھتے تھے، اکٹھے ایک ہی جھگی کے اندر رہتے تھے، اور باقی بھائی بندی تھی بالکل پوری کی پوری. وہ خواہ یو پی کا پانڈے تھا یا وہ پنجاب کا کھرل تھا، ایک کا ان میں بڑا تھا. تو جب یہ کویل ہو گئی وار آف انڈیپینڈنس، تو پھر انگریزوں نے کہا کہ او یار اگر ان کے ساتھ سکھ بھی مل گئے تو اے تو ساڈا ستیہ ناش کر دیں گے. تو پھر وہ 2 نیشن تھیوری ایجاد کی گئی. آپ مجھے یہ بتائیے 800 سال سے مسلمانوں کا راج تھا، پہلے تو کبھی کوئی 2 نیشن تھیوری نہیں تھی.